والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقاء محترم، اب ہم 5 بقیہ تضادات جو ہیں ان کو اختصار کے ساتھ لیتے ہیں تاکہ یہ موضوع اس حوالے سے ختم ہو اور نیا موضوع ہم شروع کریں۔ تو اس میں جو اگلے اعتراضات یا تضادات وہ کہہ رہا ہے وہ کوئی بنیادی نوعیت کے تضادات نہیں ہیں۔ مثلا ایک جو تضاد نمبر 45 ہے وہ کہتا ہے کہ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا ہونا جو ہے وہ کیوں ناممکن ہے، کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا بیٹا ہو؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ ایک تو باپ کا حصہ ہوتا ہے، باپ اور بیٹا جنس کے حوالے سے دونوں ایک ہوتے ہیں، ماہیت کے حوالے سے ایک ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بیٹا ہونا جو ہے یہ حاجت مندی ہے، یعنی باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں کل نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا، میری جو پراپرٹی ہے، میرے جو یہ سارا دھن اور جو کچھ میرے پاس ہے یہ کہاں جائے گا؟ تو یعنی ایک حاجت مندی کا احساس جو ہے وہ بیٹے کو پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حوالے سے غنی ہے، تو غنی ہونے کے ناطے سے ان کے ہاں تو حاجت مندی کا امکان ہی نہیں ہے، تو حاجت مندی کا امکان نہیں، لہٰذا اس کے ہاں یا ان کے ہاں بیٹا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور قرآن اس حوالے سے یہی دلیل دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے جو 46واں تضاد ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ مسیح وفات پا گئے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ مسیح دوبارہ آئیں گے۔ اس ضمن میں یہ تو صحیح ہے کہ قرآن مسیح علیہ السلام کی وفات کا ذکر کرتا ہے، لیکن قرآن میں یہ نہیں کہ مسیح علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ وہ جس آیت سے اس نے یہ استدلال کیا ہے وہ آیت کو اس حوالے سے یعنی کامیاب نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے اس کا دلالت اس پہ وہ کر سکے۔ مثلا وفات کے حوالے سے تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، مسیح علیہ السلام کی وفات، یہ مختلف آیات کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا۔ البتہ مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی اصلاً تو وہ روایات سے لیتا ہے، لیکن ضمناً وہ قرآن کی ایک آیت بھی اس پہ فٹ کرتا ہے، تو وہ آیت جو ہے وہ بقول اس کے کنٹراڈکٹ کرتی ہے قرآن کے موقف کو، تو وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ ہے آپ کی زخرف، سورہ زخرف، اور 742 صفحے پر، نہیں آپ کے یہاں 590 صفحہ ہوگا۔ یہ آیت ہے 56-57، یہ ولما ظلما، ہاں، اور جب مثال کے طور پر ابن مریم کا ذکر آتا ہے، ولما ظلما، اور جب بیان کیا جاتا ہے ابن مریم کو مثلا تمثیل کے طور پر، مثال کے طور پر، تو کیا ہوتا ہے؟ اذا قومک منہ یصدون، تو آپ کی جو قوم ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتی ہے، اچھلنا شروع کر دیتی ہے، ناچتی ہے، اچھلتی کودتی ہے، اور یوں کہتی ہے وقالو، اور کہتے ہیں اآلہتنا خیر ام ہو، کہ جو ہمارے معبود ہیں لات، عزا، منات، وہ بہتر ہیں یا مسیح ابن مریم؟ تو وہ کہتے یہ تھے کہ قرآن جو ہمارے معبود ہیں بت، ان کو تو نیگلیکٹ کرتا ہے، نگیٹ کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے،
اور جب مسیح کا ذکر آتا ہے تو بڑے احترام سے ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ ایک طرح سے ایجنٹ ہیں عیسائیوں کے، یعنی یہ آنہ علیہ قوم آخرون، یہ عیسائیوں نے ہمیں تہو بالا کرنے کے لیے اپنا آدمی ہمارے اندر کھڑا کر دیا ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت وہ یہ دیتے تھے کہ دیکھو یہ قرآن والے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسیح کا ذکر کرتے ہیں تو احترام سے کرتے ہیں، اور جب ہمارے معبودوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو کنڈمنیشن ان کی کرتے ہیں اور ان کو جہنم کا ایندھن ثابت کرتے ہیں۔ تو ما ضربوہ لک الا جدلا، فرمایا کہ وہ یہ جو کچھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ تحقیق کے حوالے سے نہیں کہ حق کو جانے اور باطل کو پہچانے، بلکہ صرف آپ سے جدال کرنے کے لیے، آستینیں چڑھانے کے لیے، دو ہاتھ کرنے کے لیے۔ بل ہم قوم خصمون، فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ قوم ہے ہی جھگڑالو، جھگڑنا، ڈیبیٹ کرنا، بحث کرنا اس قوم پہ ختم ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، فرمایا کہ اب جہاں تک مسیح کا تعلق ہے وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، وہ ہمارا بیٹا نہیں تھا، وہ کوئی ہماری خدائی یا الوہیت میں شریک نہیں تھا، وہ ہمارا ایک بندہ تھا۔ مسیح اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ، اور انعمنا علیہ منعم علیہ بندہ، جس طرح اور انبیاء اللہ کے انعام یافتہ تھے اسی طرح وہ بھی ایک اللہ کا انعام یافتہ بندہ تھا۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور اس بندے کو ہم نے، مسیح کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک آئیڈیل، نمونے کا انسان بنایا تھا۔ یعنی مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نمائندہ فرد تھے، جیسے یہ پتہ چلا کہ وہ امت محمدیہ میں دوبارہ نہیں آ سکتے، نہ امت محمدیہ کے لیے وہ آئیڈیل ہے، ان کا تو تمام زور اور خطاب بنی اسرائیل کے حوالے سے تھا۔ ان ہوا، نہیں تھے وہ مگر بندے تھے منعم علیہ، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے، دوسرے مقام پر رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے وہ رسول تھے، تو بنی اسرائیل کا رسول ہمارے لیے کس طرح آ سکتا ہے؟ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ یہ آیت جو ہے آیت نمبر 60، یہ قرآن کے، یعنی لفظاً میں کہہ رہا ہوں، حقیقتاً ایسا نہیں ہے، روایاتی جو ہمارے ہاں تراجم ہیں ان کے حوالے سے یہ مشکل ترین آیت ہے۔ قرآن کے جو چند مشکل ترین مقامات ہیں روایتی ترجموں کے حوالے سے، ان میں سے ایک یہ ہے، اور اگر آپ تفہیم، تدبر اور اس طرح دیکھیں گے تو کچھ پھر پلے نہیں پڑے گا کہ یہ کیا ہو رہی ہے بات، اور یہ بات آپ تب سمجھیں گے جب آپ کو پتہ ہو کہ جو عیسائیت ہے، عیسائیت کا کلیم کیا ہے، اور قرآن یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پس منظر میں کہہ رہا ہے، اور یہ اتمام حجت کر رہا ہے کس پر؟ عیسائیت پر۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک مثال پر ذرا غور کریں۔ سورہ المائدہ 5ویں سورہ اور اس کی آیت نمبر 75، وہ اسی پر آئیں گے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال 5:75، یہ صفحہ ہوگا آپ کے پاس 145، 75 5:75۔ ہاں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم کیا تھے؟ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی بے شمار رسول آئے، اپنا مشن انجام دیا اور چلے گئے۔
تو وہ بھی وفات یافتہ ایک رسول ہے. وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ ہے. یہ جو ان کی ماں کے بارے میں یہود نے جو طعنہ زنی کی ہے وہ بکواس بکتے ہیں. ان کی ماں کا موقف صحیح تھا. ان کی ماں نے صدیقہ، وہ اپنے بیٹے کی نبوت کی بھی تصدیق کرنے والے تھے. یہ امہ صدیقہ کیوں کہا؟ اگر آپ موجودہ اناجیل پڑھیں تو اس میں یہ الفاظ ملیں گے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ایک جگہ خطاب فرما رہے تھے، اور اس دوران مسیح علیہ السلام کے بھائی اور ان کی والدہ باہر گیٹ پر کھڑے ان کی آمد کا، باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے. وہ دیر ہو گئی تو کسی نے جا کر مسیح علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو دروازے پر آپ کی والدہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں. ہاں، مسیح علیہ السلام کے اور بھی بھائی تھے، ازروِ اناجیل. تو وہ جو انتظار کر رہی تھی سیدہ مریم اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے تھے، تو کسی نے جا کر مسیح علیہ السلام کو یہ کہا. تو اناجیل یہ کہتی ہیں کہ مسیح علیہ السلام مخاطب ہوئے اس کو جو یہ پیغام لایا تھا کہ کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی. میری ماں اور میرے بھائی تو یہی ہیں جو میرے اوپر ایمان لائے ہیں. یہ اناجیل ہے. اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ نعوذ باللہ مسیح علیہ السلام کی والدہ ان پر ایمان لانے والی نہیں ہے، نہ ان کے بھائی ان پر ایمان لائے. یعنی یہ کہنا کہ کون ہے میری ماں، کون ہے میرے بھائی، یہی تو میرے بھائی اور میری ماں ہیں کہ جو میرے اوپر ایمان لائے. تو یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے کہ قرآن نے مسیح کی والدہ اور مسیح اور حواریوں کو قرآن نے کیا بلند مقام دیا ہے، اور اناجیل نے کس طرح ان کو ڈی گریڈ کیا ہے. والدہ ہی کو نہیں، حواریوں کو. مثلا مسیح علیہ السلام کو پکڑانے والے کون تھے؟ ان کا سب سے چہیتا حواری. اور کس بنیاد پر اس نے پکڑایا؟ 30 اشرفیاں لے کر. 30 اشرفیاں لی، جاسوس بنا یہودا اور پطرس جسے کہتے ہیں، اور اس نے آ کر مسیح علیہ السلام کو چوما. مسیح علیہ السلام کے ساتھ ایک اور حواری کا حلیہ اتنا ملتا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ مسیح کون ہے اور وہ حواری کون ہے. تو وہ پولیس کو مسئلہ بنا ہوا تھا کہ کس کو پکڑیں. شکل کے ساتھ تو وہ پطرس تو اس نے جس کو کہ مسیح علیہ السلام دوپہر کو کہہ چکے تھے کہ تیرے اوپر میری کیا بنے گی؟ کلیسیا. تیرے اوپر میری کلیسیا کی بنیاد ہوگی، تو میری کلیسیا کے لیے بنیادی پتھر ہوگا. تو وہ جو بنیادی پتھر ہے وہ 30 روپے لے کر مسیح کو آ کر چومتا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسیح ہے اور یہ یہودا الگ ہے. تو وہ پکڑا جاتا ہے، پکڑ لیتے ہیں. یعنی ایک مسیح علیہ السلام کو پکڑانے کے لیے 30 روپے کی رشوت لے رہا ہے، اور دوسرا بانگ سحر سے پہلے مسیح علیہ السلام پر 3 دفعہ تبرہ کرتا ہے کہ نہیں آپ میرے استاذ نہیں ہیں، میں آپ پر ایمان نہیں لاتا. تو یعنی اور سارے بھاگ گئے وقت خطرہ، کوئی بھی نہیں جاگتا رہا. جب بار بار آ کر جگاتے ہیں، سو گئے. تو میری بات ہے کہ یہ جو تصویر ہے نا مسیح کے شاگردوں کی، یہ انجیل کی ہے. لیکن قرآن ان کا جو نقشہ کھینچتا ہے سورہ صف میں 61 سورہ کی جو آخری 3 آیتیں ہیں، وہ قرآن اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ حواری جو تھے نا مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے، وہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے حواریوں کے لیے آئیڈیل ہے، ان کو بطور اسوہ پیش کیے. تو جب وہ کیا تھے یہ دیکھنے کے لیے تو محمد اللہ کے حواریوں کو دیکھ لو. اور محمد رسول اللہ کے حواریوں نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کر دی اللہ کے رسول، اللہ کے کلام، اللہ کے دین کے لیے. ہاں، تو وہ مثال تھے، حواری مثال ہے. تو گویا کہ قرآن تو مسیح علیہ السلام کے حواریوں کو اتنا اٹھا رہا ہے کہ حواریان محمد کے لیے وہ مثال بنے ہوئے ہیں. اور انجیل یہ ان کا رتبہ بیان کرتی ہے. قرآن امہ صدیقہ کہتا ہے کہ ان کی ماں تو صدیقہ ہے، اور اناجیل پیش کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہے کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی، یہی تو میری ماں اور یہی میرے بھائی ہے.
تو قرآن کا یہ کہنا امہ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ تھی. مزید برآں یہ کہنا کانا یاکلان الطعام، وہ صدیقہ ماں اور خود مسیح دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اب کون سا نبی ہے کہ جو کھانا نہیں کھاتا تھا؟ یہ جو کانا یا کلان الطعام ہے یہ سمپل ہسٹوریکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل مسیح علیہ السلام کی الوہیت کی نفی ہے. وہ محتاج تھے کھانے کے، وہ بشر تھے، انسان تھے. ہاں، تو یہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ کانا یا کلان الطعام، وہ تو کھانا کھاتے تھے. اور تمہاری اپنی انجیلوں سے ہم دکھاتے ہیں تمہیں کہ وہ مسیح کو بھوک لگی، انہوں نے مچھروں کو جا کر کہا تمہارے پاس کوئی مچھلی وچھلی ہے یا نہیں کھانے کے لیے، انجیلوں میں لکھا ہوا ہے. اور پھر بھوک لگی تو وہ ایک انجیر کے درخت کے پاس گئے، اور انجیر کے درخت سے وہ توڑنا چاہے انجیر، تو انجیروں کا وہ موسم ہی نہیں تھا، تو اس کو لعنت پر ملعون کر دیا. یہ ایک الگ بحث ہے کہ نبی ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ انجیر کا یہ موسم ہے یا نہیں ہے، اور بے موسم چلا جائے اور وہ جب پھل نہ ملے تو درخت کو لعنت کر دے. یہ تو نبی کا کردار ہی نہیں ہے. تو لیکن نبی کا بقول اناجیل کے عقل و شرب کا محتاج ہونا یہ مذکور ہے. تو یہ قرآن یہ جب کہہ رہا ہے کہ کانا یا کلان الطعام، تو دراصل ان کی الوہیت کی نفی مطلوب ہے. ہاں، زندگی میں محتاج تھے، لہٰذا مسیح کی ماں کا یا مسیح کا خدا ہونا ناممکن ہے. آگے قرآن کہتا ہے انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو ہم کس طرح اپنی آیتوں کو ان کے مختلف پہلوؤں کو عدل بدل کر کے ان کے سامنے لا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر یہ الٹے لوٹ جاتے ہیں، وہی عقیدہ اپنا قائم رکھتے ہیں. تو اسی طرح اب آئیے اس مقام کی طرف جو 591 صفحے پر وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. یہ جو عیسائیت ہے، عیسائیت کہتی ہے کہ ہر ابن آدم جو ہے نا، آدم کے گناہ کی پاداش میں، یہ جو عیسائیت کا تصور ہے نا، فلسفہ وہ پہلے سمجھ، وہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ہر ابن آدم کے گناہ کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے. اس کو کہتے ہیں اوریجنل سن. اوریجنل سن یعنی آدم نے جنت میں اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیا، اور یہ گناہ نافرمانی کو کس نے کروائی؟ نہیں، ایو، جسے ہوا کہتے ہیں. شیطان نے ورغلایا ایو ہوا کو. ہوا نے وہ دانہ کھانے کے لیے ترغیب دی آدم کو، تو آدم گمراہ ہوا کس کی؟ ہوا کی ترغیب سے. تو دونوں خدا کی نظر میں مجرم ٹھہرے، دونوں خدا کی نظر میں مجرم ٹھہرے. اور اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کے لیے کیا کیا؟ ڈیتھ. اور حوا اور اس کی اولاد کے لیے ان کو کیا سزا دی؟ مینسس. یہ جو مینسس ہیں، حیض ہے، یہ سزا ہے عورت کے لیے حوا کے گناہ میں، اور بچہ جننا درد کے ساتھ، یہ سزا ہے. یہ جو قرآن میں سیدہ مریم کے بارے میں ہے نا کہ جب ان کو بچہ جننے کا وقت آیا، دردیں ہوئیں اور درد زہ سے وہ چلائیں. دراصل یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے. یہ کہہ کر وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مریم معصوم نہیں ہے. امیون، IMMUNE، امیون. مسیح کی ماں معصوم نہیں ہے. معصوم ہوتی تو درد سے کیوں ہوتا اسے؟ ہاں، ہونا گناہ کی پاداش ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ مسیح کی پیدائش اس انداز میں ہوئی کہ وہ الہ تھے، تو الہ کی ماں جو جن رہی ہے وہ تو بربنہ بشریت جن رہی ہے. الوہیت کہاں ہے اس میں؟ درد نہیں ہونا چاہیے تھی.
اور جو ماں کے پیٹ میں سما گیا وہ خدا کیسے ہوا؟ کیونکہ ایک وقت تو ہے نا، کوئی وقت تو تھا نا کہ وہ ماں کے پیٹ میں رہا، تو جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر محدود ہو گیا تو خدا ہے تو لامحدود ہے، لازمہ لامکاں ہے، تو لامحدود لازم وہ حدود جو ہے خدا وہ پیٹ میں سما گیا تو وہ محدود ہو گیا، محدود ہوا تو خدا نہ ہوا، اور ان دنوں پھر خدا ناقص ہوا، جس وقت تک مسیح پیدا نہیں ہوا الوہیت ناقص ہوئی۔ تو یہ جو مسیح کا، یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ لو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، یہ قرآن کہنا چاہتا ہے کہ اگر ایسے زمین پر خلیفہ بنانے ہوتے جن سے کبھی غلطی ہی نہ ہو، تو وہ ہم تم سے پہلے کیا ملائکہ کائناتی قوتیں موجود نہیں تھی جو کوئی گناہ نہیں کرتی؟ یعنی زمین پر ایسی مخلوق کا لانا جو گناہ کر نہ سکتی ہو، یہ خلافت آدم کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ جانتے تھے کہ آدم نافرمانی بھی کر سکتا ہے، یعنی اولاد آدم، کیونکہ جس کو آپ اختیار و ارادہ دیں گے، اختیار و ارادہ تو دھاری تلوار ہے، وہ اختیار و ارادہ صحیح بھی استعمال ہوگا، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یا جب ملائکہ نے کہا نا کہ کیا آپ زمین پہ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے یفسق، فساد پیدا کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، تو انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا نہیں کرے گا، یہ کر نہیں سکتا، ہمیں علم ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن جو فساد برپا کر سکتا ہے وہ اصلاح بھی کر سکتا ہے، جو خون بہا سکتا ہے وہ خون بہانے والوں کا کلائی مروڑ کر دنیا میں عدل بھی قائم کر سکتا ہے۔ تو نیکی وہ ہے جو اختیار و ارادے کے ساتھ ہو۔ اگر آزاد اختیار و ارادہ آپ کا نہیں ہے اور آپ نیک ہیں تو نہیں، یہ منکم جو ہے نا، منکم یہ بیان ہے، یعنی اس کا مطلب تم میں سے بعض کو نہیں، تمہاری جگہ پر، یعنی اگر ہم نے زمین پر خلافت ملائکہ کو دینی ہوتی، یعنی معصوم انسانوں کو جو گناہ نہ کرے، تو اس کے لیے بہت ممکن تھا کہ ہم ملائکہ ہی کو خلیفہ رہنے دیتے، خلافت انہی کو دیتے رہتے، تمہاری ضرورت کیا تھی؟ نہیں، یہ جو منکم ہے نا، یہ ایسا ہی ہے جس طرح اس کی ایک مثال سورہ 24ویں سورہ، آیت 55، سورہ نور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اب یہ جو پہلا اس آیت کا مصداق کون بنے گا؟ صحابہ بنیں گے۔ وعد اللہ وعدہ فرماتا ہے کن کے ساتھ؟ جو ایمان والے ہیں، منکم کا پہلا خطاب کن کو ہے؟ صحابہ کو۔ تو کیا معنی ہے؟ صحابہ میں سے کچھ مومن تھے، کچھ مومن نہیں تھے؟ یعنی اس آیت کا پہلا مصداق کون ہوگا؟ صحابہ کرام۔ 24-55 کا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کن سے؟ تم سے۔ تو کیا معنی؟ تم میں سے بعض کے ساتھ وعدہ ہے، یعنی یہ منکم جو ہے یہ من بیانیہ ہے، یعنی کن کے ساتھ وعدہ ہے؟ وآمنو کون ہے؟ منکم، جو تمہیں میں سے ہے، تم ہی ہو، یعنی تم ہی وہ اہل ایمان ہو کہ جن کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ یعنی منکم کا یہاں بیان ہے نہ کہ بعض، من کبھی بعض ہوتا ہے، کبھی کل بیان ہوتا ہے ماقبل کا، تو یہ ماقبل کا اس کو من بیانیہ کہتے ہیں، تو اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پہ کوئی مولوی آپ سے نہیں جھگڑے گا۔ منکم یہاں بیان کے لیے، یعنی تمہاری جگہ پر اگر ہم نے معصوم مخلوق کو زمین میں خلافت دینا ہوتی تو یہ خلافت ہم فرشتوں کو دے دیتے۔ اور آگے جو ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ یہ جو ہے
یہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، اب جو ہو ہے نا، انہو، اب یہاں انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانی۔ کون؟ مسیح۔ یہاں ہمارے جو جتنے بھی ترجمے ہیں نا، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، وہ ہو کا مرجع جو ہے وہ مسیح کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ جو یہاں ہے علم اور وہ بنا دیتے ہیں علم، مفہوم، اور مسیح جو ہے یہ ان کا ترجمہ جو اہل روایات ہے، اور مسیح قیامت کیا علم تھا یا علم ہے، تو اس سے مراد وہ لیتے ہیں کہ مسیح قیامت سے پہلے آئیں گے، مسیح قیامت سے پہلے آئیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں تو علم للساعہ ہے، ساعہ سے قبل آنا یہ قرآن میں کہاں ہے؟ نمبر 2، ہو کا مرجع ماقبل مسیح کہاں ہے؟ یہ جو انہو لعلم للساعہ، یعنی اگر ہم مسیح علیہ السلام ہی کو ہو کا مرجع بنائے نا، تو مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل تھے، کیونکہ پیچھے کیا ہے، جعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، مسیح علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کا ایک مثالی فرد بنایا تھا، اور مسیح علیہ السلام کے ذریعے جو بنی اسرائیل کی قیامت تھی، بنی اسرائیل کی ساعت تھی کہ بنی اسرائیل کب اٹھیں گے اور کب نہیں اٹھیں گے، یعنی ہو کا مرجع اگر مسیح علیہ السلام ہوں تو ساعت سے مراد بنی اسرائیل کی ساعت ہے کہ بنی اسرائیل میں انقلاب کب آئے گا۔ ہر نبی اپنی قوم کے لیے ساعت بن کر آتا ہے، ہر نبی اپنی قوم کے لیے ایک انقلاب کا پیغامبر ہوتا ہے، تو بلا شبہ وہ مسیح اپنی قوم کے لیے ہونے والے انقلاب یا برپا ہونے والے انقلاب کا بھرپور علم لے کر آئے تھے، نہ کہ قیامت کا یہاں کوئی ذکر ہی نہیں، ساعہ کا۔ یہ ایسا ہی ہے جس طرح کہ اس سے پہلے سورہ طٰہٰ دیکھیں، مسیح علیہ السلام سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ 20ویں سورہ۔ ہر نبی ایک انقلاب کا پیامبر ہوتا ہے، اور وہ انقلاب اس کو قرآن ساعہ کہتا ہے، اور یہی بنی اسرائیل کا جو انقلاب تھا اس میں موسیٰ سیدنا مسیح علیہ السلام کا کردار مرکزی تھا۔ یہ آیت نمبر 13 اور 14 ہوگی سورہ طٰہٰ کی، یہ آیت نمبر 15 ہے اور صفحہ ہے 376، 15۔ ہاں، اقیم الصلاۃ لذکری، یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ابتدائی احکام دیے گئے، ان ابتدائی احکام میں یہ بھی تھا، یہ حکم بھی تھا، کیا تھا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی۔ یہ اردو ترجمہ کیا اس میں کیا گیا ہے؟ یقیناً آنے والی میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، وہ گھڑی، انقلاب کی گھڑی، وہ آتی رہتی ہے، آتیۃ، اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ آ کر رہے۔ ہر نبی ایک انقلاب کا پیامبر ہوتا ہے، ہر نبی سراپا انقلاب ہوتا ہے، ہر نبی کے آنے سے زمین و آسمان نئے ہوتے ہیں، ایک کائنات میں تبدیلی آتی ہے، ایک نیا زمین آسمان، نئی زمین، نیا ابن آدم ایک نیا رنگ اختیار کرتا ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، وہ انقلاب کی گھڑی آ کر رہتی ہے، آنے والی ہے، آتی رہتی ہے، آتیۃ۔ اور اکاد اخفیھا، یہ ترجمہ غلط ہے، قریب ہے، اکاد بہت قریب ہے۔ کیا قریب ہے؟ اخفیھا، کہ میں اس کے راستے میں جو مشکلات ہیں، رکاوٹیں، ان کو دور کر دوں، یعنی قریب ہے کہ اس کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے۔
یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے فرعون، حامان اور قارون بھانپ رہے تھے کہ فضا میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے۔ مظلوموں پر ظلم جس انداز میں ہم کر رہے ہیں نا، کسی وقت بھی یہ اٹھیں گے۔ یعنی ظلم کا ایک ایسا کنارہ آ جاتا ہے کہ جب وہ غلیل لے کر میدان میں نکل آتے ہیں۔ اب جس طرح فلسطین کے اندر ہو رہا ہے کہ وہ گلیلیں لے کر، پتھر لے کر، یعنی جب دیکھتا ہے مظلوم کہ اب میرے لیے اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں، یا ذلت کی موت ہے یا مرنا ہے، تو ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ وہ انجام کار موت کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ اور جس وقت کوئی قوم ہتھیلی پر اپنی وہ سر رکھ کر آ جائے میدان میں، اس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ موت کی رکاوٹ ہے۔ جب موت کا خوف ختم ہو گیا، اب ہر انقلاب آ سکتا ہے۔ نبی نے پہلی جو بیعت لی تھی نا، وہ یہ موت تھی، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ میرا ساتھ دینا ہے تو پہلے مرنے کے لیے تیار ہو۔ تو جو فرد مرنے کے لیے تیار ہے وہ سب سے پہلے اسلام کا فرد ہوگا۔ تو جو مرنے سے ڈرتا ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، نبیوں والا کام خاص طور پر۔ تو یہ جو فرمایا اقاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اخفا کر دوں۔ کیا معنی؟ خفا کو دور کر دوں، یعنی جو راستے کی مشکلات ہیں، ہنڈرینسز ہیں، جو چیزیں ان کو روکے ہوئے ہیں وہ دور کر دی جائیں۔ کیوں؟ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، کہ انقلاب کیوں آنا ضروری ہے؟ تاکہ ہر انسانی ذات جو جد و جہد کرے، جد و جہد کا اس کو بھرپور بدلہ ملے۔ یعنی جد و جہد کا بھرپور بدلہ دینا مطلوب ہے۔ یعنی اس وقت جد و جہد کوئی کرتا ہے اور بدلہ اس کا کوئی اور اٹھا لے جاتا ہے، محنت کسی کی اور محنت کا ثمرہ کوئی اٹھا لے جاتا ہے۔ تو ہر شخص کو اس کی جد و جہد کا بدلہ ملے۔ تو یہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھی، اسی طرح مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی ساتھ تھی۔ تو وہ ساتھ بنی اسرائیل کی تھی۔ تو فلا، اب ہم وہی 591 صفحہ، فلا تمترن بہا واتبعون ھذا صراط مستقیم۔ تو یہ ریب کی بات نہیں، شک کی بات نہیں، ایسا ہو کر رہے گا اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واتبعون، وہ مسیح تو اپنے وقت کا انقلاب تھا بنی اسرائیل کے حوالے سے، لیکن آج میں ہوں، بس تم میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور یہاں بھی وہ آیا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ تو میری بات یہ تھی کہ اس مقام پر کہیں بھی مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کا ذکر نہیں ہے کہ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے اور دنیا کو ٹھیک کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ یعنی اگر ہو کا مرجع مسیح علیہ السلام کو بنایا جائے تو یہ معنی ہے، اور اگر ہو کا مرجع خود قرآن کو بنایا جائے کہ وہ مسیح جو تھے انہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی، جس طرح کہ جو سورہ صف ہے، سورہ صف 61 سورہ، یہ سورہ جمعہ سے پہلے آیت نمبر 6، صفحہ 661، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے اور آگے ہے اسمہ احمد۔ کیا معنی؟ یعنی یہ جو ہے نا اسم احمد کہ ان کا نام احمد ہوگا، یہ ترجمہ صحیح نہیں، اس لیے کہ اگر اسم احمد ہو تو قرآن تو کہتا ہے محمد رسول اللہ، تو عیسائی کہتے ہیں جی ہم تو احمد کو مانتے اگر ان کا نام احمد ہوتا، لیکن ان کا نام تو محمد ہے۔ تو یہ اسم جو ہے یہ ہے پہچان، نشان،
اسم کا معنی نشان، یہ آیت نمبر 61 اسمہ احمد، یعنی ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ تمام نبیوں میں سے احمد ہوں گے۔ احمد ہے سپرلیٹو ڈگری، یعنی تمام انبیاء اللہ کی حمد کا پروگرام لے کر آئے، لیکن الحمدللہ رب العالمین، ربوبیت عالمینی میں جو اچیومنٹ یا کامیابی محمد رسول اللہ کو حاصل ہوئی کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اسم و احمد کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محمود ہونے، اللہ کی حمد کا جو پروگرام وہ پیش کریں گے، وہ اسٹیبلش کریں گے، اللہ کی بادشاہت کو، ربوبیت کو، اس نظام کو، وہ اپنی مثال آپ ہوگا۔ تو میرے وقت کہ مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس آخری رسول کی آمد کا اعلان کیا تھا، وہ جو اعلان ہے اس کا وہ حوالہ ہے کہ اب وہ اسی اعلان کے مطابق میں آیا ہوں، بس میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو میری بات یہ تھی کہ مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی قرآن میں کہیں مذکور نہیں، اور یہ جو آیت ہے اس کا کوئی تعلق ان کی آمد ثانی کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو سمپل اس بات کا اعلان ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے اور انہوں نے محمد رسول اللہ کی آمد کا اعلان کیا تھا، اور جب محمد رسول اللہ آ گئے تو اب ان کی اتباع کرنا تمام یہود، نصارہ اور تمام کے لیے واجب ہے۔ تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں مسیح کی آمد ثانی کا ذکر ہے۔ مسیح علیہ السلام کی وفات ہی کا قرآن ترجمان ہے اور کسی جگہ ان کی آمد ثانی قرآن میں مذکور نہیں، اور تمام انبیاء کے حوالے سے یہی بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو تضاد اس نے پیش کیا ہے وہ ہے آیت سورہ العنکبوت 29ویں سورہ آیت نمبر 27۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 27، 29ویں سورہ اور آیت نمبر 27، یہ 478 صفحہ ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ کہ ہم نے اس ابراہیم کو اسحاق یعنی ان کے بیٹے اسحاق وہ عطا فرمائے، اور اسحاق کے بعد اسحاق سے پیدا ہونے والے یعقوب یعنی حضرت ابراہیم کو پوتے کی بشارت بھی دی۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوئے، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ، اور ہم نے اس ابراہیم کی اولاد میں، ذریت میں، اور اس کے ساتھ 124 کی قید ہے، ذریت میں جو ظالم نہ ہو، نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے اسے اس کا اجر عطا کیا دنیا میں، اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اب یہاں سے آیت 27 سے وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ کوئی نبی ابراہیم کی ذریت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں پر قرآن میں یعنی اگر میں کہوں کہ بھئی میں نے خالد کو کتاب دی تو کیا معنی خالد کے علاوہ کسی کو نہیں دی؟ بھئی میں آپ کو 2 اشرفیاں دیتا ہوں تو کیا معنی آپ کے علاوہ میں نے کسی کو اشرفی نہیں دی؟ یعنی اس کلام میں حصر کہاں ہے؟ یعنی قرآن کے اس مقام میں اور اس طرح کے اور مقامات میں حصر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ نہیں نبوت رکھی مگر ذریت ابراہیم میں، یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ یعنی یہ صحیح ہے کہ ذریت ابراہیم میں نبوت ہے، لیکن صرف ذریت ابراہیم میں نبوت ہے یہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو وہ مفہوم یہ پیدا کرتا ہے کہ ذریت ابراہیم ہی میں نبوت ہے، یہ غلط ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن دوسرے مقام پر 2 حوالوں سے گفتگو ہم کرتے ہیں، ایک تو سورہ النحل 16ویں سورہ اور آیت نمبر 36 میں دیکھیں۔
یہ 225 صفحہ ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کوئی امت عالم انسانی کی ایسی نہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول نہ بھیجے ہوں۔ من امہ، کوئی بھی امت نہیں، گروہ نہیں انسانوں کا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی نہ بھیجے ہو۔ آیت نمبر 36، اس کے بعد آیت نمبر 63 اسی سورہ میں، تاللہ لقد ارسلنا الی من قبل، آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں ہوئی ہیں ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے۔ یعنی رسالت کوئی امت ابراہیم کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر یہ پچھلی سورہ رات، سورہ رات اور آیت نمبر 38، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، رسول ہر امت میں آئے ہیں، یعنی مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی نہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے رسول بھیجے ہیں، ہر بستی میں، اور بستیوں کا کوئی شمار نہیں ہے کہ وہ کتنی تھی۔ اسی سورہ میں یہ جو سورہ رات ہمارے سامنے ہے، اس میں کئی الفاظ ہیں، من قریۃ الا خلا فیہا نذیر، یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی قریہ ایسی نہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول نہ بھیجے ہوں۔ رسول ہر قریہ میں، ہر انسانی جماعت میں، ہر انسانی گروہ میں اللہ کے رسول آئے ہیں، اور رسالت جو ہے وہ ذریت ابراہیم کے ساتھ خاص قرآن کی روح سے نہیں ہے۔ البتہ دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ قرآن میں تمام نبیوں کا ذکر بھی نہیں۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تھے ان سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں صرف انہی انبیاء کا ذکر ہے جو کہ اس جغرافیے کے ساتھ جو نزول قرآن میں ابتدائی حوالے سے تھا انہی کا ذکر ہے، اور بے شمار قرآن کہتا ہے رسول تھے کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر ہی قرآن میں نہیں کیا، کیونکہ اگر ان کا ذکر ہوتا تو قوم کہتی پتہ نہیں یہ رسول تھے یا نہیں تھے۔ تو قرآن صرف انہی رسولوں کا ذکر کرتا ہے جو اس جغرافیے کے اندر نون تھے، جانے پہچانے تھے، اور ان کے علاوہ کتنے ہی رسول ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ابراہیم کی ذریت ہی میں اللہ نے نبوت رکھی تھی اور اس کے ماں سوا کسی کا نہیں، اور قرآن اس میں اس حوالے سے قرآن کے اندر کسی تضاد کا قرآن کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے جو 49واں تضاد ہے وہ سورہ الاحزاب، سورہ احزاب میں آیت نمبر 3 اور 4 میں 33ویں سورہ، 33ویں سورہ سورہ احزاب، احزاب، یہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم واللہ ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر دو دل نہیں رکھے، یعنی دو طرح کی محبتیں جو متضاد ہوں وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور نہ جن اپنی بیویوں کو تم اپنی مائیں کہہ لیتے ہو کہ تو ایسی جس طرح میری ماں یا ماں جیسی،
تو وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی. مائیں تو تمہاری وہی ہوتی ہیں جو تمہیں جنتی ہیں. نمبر 2 3 جن کو تم اپنا بیٹا کہہ لیتے ہو وہ تمہارے بیٹے نہیں بن جاتے. یہ تمہارا جھوٹ کا قول ہے کہ وہ بیٹا بن جاتا ہے. یہاں وہ کہنا ہی چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک متبنہ بیٹا تھا زید، اور اس زید نے جب اپنی بیوی کو طلاق دے دی جو حضرت زینب تھی، تو رسول نے اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کیا. تو اس کو وہ تضاد قرار دیتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تضاد کس حوالے سے ہے؟ یعنی اول تو یہی بات ہم نہیں مانتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کی بیوی سے مطلقہ سے نکاح کیا تھا. ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس پر گفتگو ہو چکی ہے. اور اگر دوسری طرف ہم آئیں تو قرآن میں یہ کہاں ہے کہ متبنہ جو ہے وہ بیٹا ہوتا ہے؟ یعنی متبنہ کا بیٹا ہونا قرآن میں تو ذکر ہی نہیں. تو جب قرآن میں متبنہ کو بیٹا ہی نہیں قرار دیا گیا تو اس کی بیوی سے نکاح کرنا یا نہ کرنا اس کا کوئی مسئلہ ہی زیر بحث نہیں آ سکتا، کوئی تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ. اور باقی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا مطلقہ کے ساتھ جو حضرت زید کی مطلقہ تھی. تو یہ ایک ظلم ہے. اگر ہم اس مقام کو دیکھیں، یہ 506 صفحہ ہے، 506 صفحہ. یہ 506 صفحے پر سورہ الاحزاب آیت نمبر 35 پہلے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. 36 آیت ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ روا نہیں، جائز نہیں کہ جب اللہ اور رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو وہ اس فیصلے کی خلاف ورزی کرے. اور اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ واضح طور پر گمراہ قرار پائے گا اللہ کی نظر میں. اچھا، اب اگر مانیں کہ حضرت زینب اور حضرت زید کا پہلے نکاح ہوا، اس کے بعد زید نے طلاق دینا چاہیے حضرت زینب کو، اور اللہ کے رسول نے کہا امسک علیک زوجک، کہ تو اپنی بیوی کو طلاق نہ دے. امسک علیک زوجک ابھی آئے گا کہ تو اپنی بیوی کو روکے رکھ، امسک علیک زوجک. اور وہ رسول کے اس فیصلے کے بعد اس کو طلاق دے دے تو جناب زید کا کیا مقام ہوگا؟ یعنی اگر یہ امسک علیک زوجک اللہ کا رسول یہ حکم دے اور وہ اس حکم کو وائلیٹ کرے، نہ مانے، تو اس کا مقام کیا رہے گا؟ کیونکہ فیصلہ کیا فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد نافرمانی کرے گا تو وہ نافرمان کون ہوگا؟ فقط ضل ضلالا مبینا، وہ واضح طور پر اللہ کی نظر گمراہ قرار پائے گا. تو اگر حضرت زید کو وہ کہہ رہے ہیں کہ امسک علیک زوجک، کہ بیوی کو طلاق مت دے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بے گناہ ہے، تو کیوں طلاق دیتا ہے؟ اس فیصلے کے بعد اگر اس فیصلے کو وہ نہ مانے جناب زید تو ان کا مقام کیا ہوا؟ ہیں ضلال مبینہ میں آ گئے. آگے ظلم جو اہل روایات کرتے ہیں اس کو دیکھیں. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اے رسول وہ وقت بہت قابل ذکر ہے
کہ جب اسے کہہ رہے تھے آپ کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اس سے مراد لیتے ہیں حضرت زید، کہ مراد ہیں حضرت زید، کہ حضرت زید پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ اللہ کا مخلوق، اللہ کا بندہ، پھر اسے نعمت ایمان و اسلام کو ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اسے ملی، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اے رسول آپ نے بھی اس پر بڑا انعام کیا، کیا کہ اس کو شاگرد بنایا، پہلے وہ غلام تھا اسے آزاد کیا، پھر وہ مومن ہوا، شاگرد بنا، پھر آپ نے اسے کمانڈر بھی کئی مواقع پر بنایا، پھر آپ نے اپنی ایک عزیزہ کا اس سے نکاح کیا، شرف در شرف۔ یہ تقول کی رسول، اور یہ آپ اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، اور آپ اسے کیا کہتے تھے؟ امسک علیک زوجک، کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے لیے روکے رکھیں، اسے طلاق نہ دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے امسک؟ امسک کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں نا زید کو۔ اور آگے کیا ہے؟ واتق اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول کو اور اس زید کو۔ یہ امسک جس کا حکم ہے نا، واتق اللہ اسی کا حکم ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ امسک رسول کا اور واتق اللہ رسول کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ سے ڈر۔ یعنی تین یہ جو امسک علیک زوجک، واتق اللہ، تخفی فی نفسک، ان تینوں کو توڑ دیتے ہیں۔ امسک کہتے ہیں رسول نے کیا، رسول کا قول ہے، اور واتق اللہ اللہ رسول کو کہہ رہے ہیں کہ اے رسول تو اللہ سے ڈر۔ بھئی اللہ رسول نے کیا خلاف ورزی کی تھی؟ بھئی رسول کو کس چیز کا تقوی اللہ نے کہا؟ تو یہ امسک علیک زوجک اللہ نے کے رسول نے زید سے یہ کہا تھا، اور واتق اللہ اللہ کے رسول نے زید ہی سے کہا کہ طلاق دینے کے باب میں خلاف ورزی نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہے کہ بے گناہ کو طلاق دے دی جائے، طلاق کا کوئی جواز ہونا چاہیے، تیرے پاس طلاق کا کوئی جواز نہیں ہے، واتق اللہ، نافرمانی سے بچ۔ اور آگے جو ہے تخفی فی نفسک ماللہ مبدی ہے، اور دیکھ اگر تیرے دل میں کوئی گڑبڑ ہے تو کب تک اسے چھپائے رکھے گا؟ حالات اور قرائن سے تیری وہ اندر کی گڑبڑ تو ظاہر ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو زید کو خطاب ہے کہہ نہیں، یہ تو اللہ نے رسول کو کہا ہے کہ تو اپنے نفس میں چھپائے ہوئے ہے کہ یہ جلدی جلدی طلاق دے دے، اور جب طلاق دے دے تو میں جلدی سے نکاح کر لوں۔ یہ رسول کا کردار سمجھیں جاؤ بھائی۔ یعنی رسول کے امسک سے آخر تک کے کلام کو، جو ایک مربوط کلام ہے، اہل روایات توڑ دیتے ہیں، الگ الگ کر دیتے ہیں۔ امسک رسول کو، رسول کا قول ہے، اور واتق اللہ و تخفی یہ رسول کو اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ امسک رسول کا کلام ہے جو انہوں نے زید سے کہا، اور واتق اللہ رسولی کا کلام ہے جو انہوں نے زید کو کہا، اور تخشا یہ رسول زید کو کہہ رہے۔ تخفی فی نفسک ماللہ مبدی ہے کہ تو چھپائے ہوئے اگر کوئی بات اپنے دل میں تو اس کا اظہار کر دے، کیونکہ آج اگر اظہار نہیں کرے گا تو کل کو اس کا اظہار ہو جائے گا، حالات اور قرائن بتا دیں گے۔ اور آگے دیکھو وَتَخْشَ النَّاسَ، کہ اس معاملے میں تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں سے۔ یہ کر دیں کہ نہیں یہ رسول کو اللہ کہہ رہے ہیں، رسول کو اللہ فرما کے آیا رسول تو لوگوں سے ڈرتا ہے، لوگوں سے نہ ڈر، اللہ سے ڈر۔ واللہ احق ان تخشا، اللہ سے ڈر رسول، لوگوں سے تو ڈر رہا ہے۔ تو جب یہ آگے آئے گا کہ رسول تو وہ ہوتے ہی نہیں، دیکھیں آیت 39،
الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی پیغامات کو پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں اللہ سے اور نہیں ڈرتے اللہ کے سوا کسی سے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ اس بات پر کافی گواہ ہے۔ لیکن جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں اہل روایات، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، لوگوں سے ڈر رہا تھا۔ تو لوگوں سے جب وہ ڈرے تو خود اپنے پیمانے پر پورا نہیں اترے گا، کیونکہ جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی غیر سے نہیں ڈرتے۔ تو اگر وہ اللہ سے نہیں ڈر رہے، نعوذ باللہ لوگوں سے ڈر رہے، تو وہ تو نعوذ باللہ نبوت ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ غلط ترجمہ ہے۔ یہ رسول اس زید کو کہہ رہے ہیں جس کا کہ انہوں نے نکاح کرایا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ جو نکاح کرایا تھا نا، یہ کسی زید کا، یعنی قرآن میں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ زید غلام تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آپ کے صحابہ میں سے کوئی ایسا صحابی تھا کہ جس کا آپ نے نکاح کسی ایسے شخص سے کروایا تھا کہ جس کے بیٹے نے متبنہ، یعنی کوئی شخص تھا جس کا متبنہ تھا بیٹا، اس متبنہ کے بیٹے کے ساتھ یعنی اس کی بیوی کے ساتھ حضور علیہ السلام نے نکاح کرایا۔ وہ نکاح جب لوگوں کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا یہ کیا کیا تو نے، اپنے بیٹے کی بیوی سے تو نے نکاح کر لیا۔ وہ جب یہ مسئلہ حضور کے سامنے لاتا ہے تو حضور سے کہتے ہیں کہ جب طلاق ہو گئی تھی تو ہم نے اس کے ساتھ، تو اس پر پوری کیسٹ ایک گزر چکی ہے، دوبارہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو میری بات ہے کہ قرآن میں کہیں نہیں ذکر کہ متمنہ کی بیوی سے نکاح حرام ہے، اور قرآن میں کہیں ذکر نہیں کہ اس متمنہ ہی کی بیوی سے حضور علیہ السلام نے نکاح کیا ہے۔ جو دونوں باتیں اینٹی قرآن ہے، تو اینٹی قرآن ہونے کے ناطے سے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید نکاح زید پر ہماری ایک کیسٹ موجود ہے جو ازواج النبی والے میں تیسری کیسٹ اس پر تھی۔ تو اس طرح یہ جو تضادات کا ایک 49 کا اجمالی یا کچھ نہ کچھ ذکر آ گیا۔ اس کے بعد آیت جو اگلا تضاد ہے 50واں، وہ ایک تضاد نہیں ہے، وہ 11 تضادات پر مشتمل ہے۔ تو ہاں ایک تضاد، تو وہ جو 11 تضادات ہیں وہ اگلی نشست میں ایک ہی نشست میں ان کو زیر بحث لائیں گے، تو اس کے بعد پھر یہ تضادات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو جمع قرآن موضوع دوبارہ شروع ہوگا۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔